بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم علیہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی تکمیل سے ہم سب فارغ ہو گئے۔ اللہ پاک اپنی رضا نصیب فرمائے اور قبول فرمائے۔ سورہ آل عمران کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ سورہ آل عمران مدنیہ ہے اور اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ دو سو آیتیں 200 آیت ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 80 تک کم و بیش اہل کتاب عیسائیوں کے رد میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عیسائیوں کا ایک وفد آیا، ایک جماعت آئی، بڑے بڑے ان کے علماء کو احبار بولتے ہیں، رہبان جو پادری آج کی زبان میں۔ سر فہرست ایک نام آتا ہے عاقب عبد المسیح، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ سن آف گاڈ کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں عیسائی لوگ۔ باپ بھی معبود، بیٹا بھی معبود، ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، تو معبود مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لم یلد، وہ کسی کا والد نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں۔ باپ ہونے کے لیے خود بیٹا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو اگر عیسیٰ کے وہ باپ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ کس کا بیٹا ہے، ایک سوال ہوتا ہے۔ خیر، لاجیکلی طور پر بھی غلط ہے۔ 3 اہم سوال رسول اللہ نے اس جماعت سے کیا تھا۔ اس میں سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو جماعت نے جواب دیا پیدا ہوئے ہیں۔ مریں گے یا نہیں؟ مریں گے بھی۔ تو پھر معبود کیسے ہو سکتے؟ معبود کی شان تو یہ ہے کہ حی لا یموت، وہ ایسا زندہ ہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور ہمیشہ وہ زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ مان لیا ارے ہاں بالکل، معبود کو موت آ گئی تو پھر عبادت کس کی ہوگی؟ ایک بات۔ دوسری بات، پیدا ہونے کے بعد جو پروسیس ہوتے ہیں، کھانے کے، پینے کے، دودھ کے، رزق کے، یہ سب، یہ کھائے پیے ہیں کہ یہ نہیں؟ یا بس ایسے ہی پڑ گئے؟ نہیں، کھائے پیے بھی ہیں۔ تو کھلایا کس نے اس کو؟ تو جو کھلائے گا وہ معبود ہوگا یا جو کھائے گا وہ معبود ہوگا؟ اس کا سب پورے کا جواب کہ یہ بات بھی صحیح ہے، مان لیا۔ اس طرح سے کم و بیش 2-3 سوال کے رسول اللہ نے، تینوں مان لیا، کچھ جواب نہ بن پڑا، لوٹ کر کے چلے۔ آیت نمبر 80 کے قریب اس کی مزید تفصیل کروں گا میں۔ پہلی آیت میں، آیت نمبر 1 اور 2 میں اسی کی طرف منظر اللہ پاک کھینچ رہا ہے۔ الف لام میم، ابھی اس کی وضاحت کروں گا۔ لا اللہ لا الہ، اللہ لا الہ، معبود اس کے سوا کوئی نہیں۔ الحی، وہ خود زندہ ہے اور سب کو زندگی بخشتا ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ القیوم، وہ سب کو قائم رکھنے والا ہے، خود قائم ہے،
کسی نے اس کو قائم نہیں رکھا، جبکہ تم خود جانتے ہو کہ مریم کی وجہ سے عیسیٰ آئے، مریم نے جنم دیا، خود قائم نہیں حضرت عیسیٰ، لیکن اللہ کی شان وہ ہے جو خود قائم ہے، رد ہو گیا۔ یہ آیت نمبر 2 تھی۔ الف لام میم کے بارے میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات ان حروف کو کہتے ہیں، حروف مقطعات مطلب وہ الفابیٹ جس کا علم اللہ پاک کو ہے، اور اللہ پاک اپنے فضل سے جسے چاہے اس کو ہے، جس کو آپ اپنی مر زبان میں بولتے ہیں اللہ اور رسول جانے۔ جیسے صحابہ ہمیشہ کہتے تھے، جاننے کے باوجود کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ یہ نہیں پوچھتے تھے رسول اللہ کہ جانتا ہے یا نہیں، بس کہتے تھے آج کون سا دن ہے، تو صحابہ کہتے تھے اللہ رسول زیادہ جانتا ہے۔ حالانکہ دن ہے، آج میں پوچھوں آج کون سا دن ہے تو فوراً بول دیں گے سنڈے ہے، لیکن اگر آپ بولیں اللہ رسول زیادہ جانتا ہے تو میں تو یہ کہوں گا تھوڑا ڈھیل ہے کیا، لیکن نہیں، کمال عقیدہ کمال ایمان یہ ہے، اللہ رسول کی طرف حوالے کر دو، کیونکہ اگر رسول نے کہہ دیا کہ نہیں دن کو رات کہہ دیا تو رات ہی ہوگی رہے گی، اس لیے ہمت کہو کچھ بھی، صحیح ہے نا، اللہ رسول زیادہ جانتا ہے، وہ کمال عقیدہ کمال ایمان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی توحید اور سنت سمجھنے کی، توحید رسالت سمجھنے کی توفیق نصیب کرنا۔ الف لام میم سے عقیدہ جو دینے جا رہا ہوں، سڈنلی سنیے، دنیا میں کسی بھی کتاب میں ٹرانسلیشن کی آپ کبھی بھی نہیں دیکھے ہوں گے کہ الف لام میم نون قاف ہا میم عین سین قاف اس کے نیچے ٹرانسلیشن لکھا ہوا ہو، اتنا سی کالم خالی رہتا، دیکھے ہوں گے؟ پوری دنیا میں چاہے انگلش ہو یا اردو ہو، کیسا بھی ٹرانسلیشن ہو، اس کے نیچے یہ کالم خالی رہتا، آگے سے ترجمہ شروع ہوتا، آگے سے ٹرانسلیشن۔ صحیح ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ الف لام میم کا ترجمہ مترجمین ٹرانسلیٹر یہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو بتایا ہی نہیں گیا، ان کو حکم ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ نہیں؟ تو اس سے پہلے کہ آپ کو کچھ بتاؤں، آسانی سمجھ جائیے، یہ قرآن ہے، الف لام میم قرآن ہے، الف لام را قرآن ہے، نون قرآن ہے، حامیم، یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں یہ سب قرآن ہے، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا۔ کچھ سمجھے آپ؟ اصل آپ جو بولتے ہیں نا اللہ اور رسول زیادہ جانتا ہے، اس کی دلیل دے رہا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، یہ تو سب کو معلوم، اس پر کس کا بھی اعتراض نہیں۔ سوال یہ ہے رسول جانتے ہیں کہ نہیں اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن؟ تو قرآن ہی سے اس کا جواب سنیں، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو پورا قرآن سکھایا ہے، اور یہ الف لام میم قرآن ہے تو رسول اس کو بھی جانتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اس سے ایک عقیدہ یہ ملا کہ کچھ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جس کو رسول جانتے ہیں، امت جاننے کی کوشش نہ کرے۔ اس سے بڑا غیب کیا ہوگا بتاؤ؟ اس سے بڑا غیب کیا ہوگا؟ میں جو بولنے جا رہا ہوں سب سے امپورٹنٹ عقیدہ، کچھ لوگ بولتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، جو بولتے ہیں انہی سے پوچھئے الف لام میم کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ مولوی ہو کرو، لیکن قرآن کہتا ہے حبیب جانتے ہیں، تو جو تم نہیں جانتے وہ نبی جانتے ہیں، تو آپ کیسے بول رہے ہو کہ نبی غیب نہیں جانتے؟ جو تم سے غیب ہے وہ نبی جانتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات بتایا نبی نے نہیں، اس کا یہ مطلب ہوا کہ کچھ علم ایسا ہوتا جو بتایا جاتا، اور کچھ علم ایسا ہوتا جو نبی کے لیے خاص ہے۔ صحیح ہے؟ تو جن جن غیب کے بارے میں آپ نے کتابوں کی دنیا میں پڑھا، نبی نے کیوں نہیں بتایا عائشہ کا ہار گم ہو گیا، نبی نے کیوں نہیں بتایا صحابہ شہید ہو رہے تھے، نبی نے کیوں نہیں بتایا زہر کھا لیے، یہ سب بتانے سے تعلق رکھتا ہے، جاننے سے تعلق نہیں رکھتا۔ نبی جانتے ہیں، بتایا کیوں نہیں، یہ الگ آپشن ہے۔ صحیح ہے؟ جیسے الف لام میم نبی جانتے ہیں، بتایا نہیں۔ صحیح ہے؟ حامیم نبی جانتے ہیں، بتایا نہیں۔ نون نبی جانتے ہیں، بتایا نہیں۔
تو نہیں بتانے کی وجہ سے نہیں جاننا کہاں سے لازم آتا؟ چھوٹی سی مثال دوں، آپ لوگ ماشاءاللہ سینس دونوں ہے آپ کے پاس. دیکھیے آپ ابھی میرے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ مفتی صاحب بس اتنے جانتے ہیں نا. میرا کوالیفیکیشن کیا ہے معلوم آپ کو؟ ڈیٹیل نہیں معلوم. میں بتاؤں؟ اب بتا رہا ہوں. میں حافظ بھی ہوں، میں قاری بھی ہوں. اب حافظ ہونا قاری ہونا نہیں جانتے تھے. کیوں؟ بتایا نہیں تھا میں. تو میں جب بتایا نہیں تھا تو کیا مطلب؟ میں تھا نہیں، تھا، بتایا نہیں تھا. ایسے ہی نبی غیب جانتے ہیں، بتائے نہیں. اب کیوں نہیں بتائے؟ وہ جانے وہ جانے. کیونکہ قرآن میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس کا ترجمہ نبی بتائے نہیں. ہم ڈسکس نہیں کرتے، چھوڑ دیتے اتنا سا کالم اور آگے بڑھ جاتے. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو امت کو بتائے گئے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بلکہ ابھی تفسیر میں نے یہ سورہ بقرہ کی آخری تفسیر میں نے پڑھا کہ جب رسول اللہ معراج کو تشریف لے گئے تو حدیث پاک میں آیا ہے، صحیح ستہ کی حدیث ہے، غالباً جامع ترمذی میں یا صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. ہاں بلکہ سورہ نجم کی تفسیر جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں مجھے ایسی عطا فرمائی کہ لم یعطہن نبیا قبلہ یا قبلی، میرے سے پہلے کسی نبی کو یہ 3 چیزیں عطا نہیں کیا. یہ 3 چیزیں اللہ نے عطا نہیں کیا. وہ 3 چیزیں کیا کیا ہیں؟ ان میں سے ایک چیز یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سورہ بقرہ کی آخری اختتامی آیتیں عطا کی. خواتیم سورۃ البقرہ یہ جملہ ہے عربی کا. خواتیم سورۃ البقرہ یعنی سورہ بقرہ کے اختتامی آیتیں. سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، اب للہ ما فی السماوات، پھر لا یکلف اللہ، یہ 2 آیتیں پڑھتے ہیں خاص طور سے. تو یہ اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں مجھے اللہ نے عطا کی. کب؟ لیلۃ الاسراء. اب آپ ایک سوال کیجئے اپنے آپ سے کہ قرآن جو اترتا ہے، قرآن کی جو آیت اترتی ہے وہ تو جبرائیل لے کر آتے ہیں نا. تو جبرائیل لے کر کے آتے ہیں. سورہ مدنیہ یہ سورہ آل عمران مدنیہ ہے، یہ سورہ بقرہ یہ بھی مدنیہ ہے، یہ بھی مدینہ میں. اور معراج تو مکہ میں. نوٹ کیجئے گا جملہ، میں بتانا اور جاننے کی بات کر رہا ہوں. جو اپنا لاجک لگا کر کے نبی کو سمجھنے کی کوشش کرتے، نہیں، لاجک کو پیدل کر دو، صرف ماننے کا آپشن یوز کرو. یہ ہے نبوت کو ماننا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مدینہ میں نازل ہوئی پوری سورہ، اور نبی فرماتے ہیں میں معراج کی رات، لیلۃ الاسراء، معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں مجھے عطا کی، نہ کسی نبی کو عطا نہ کی کسی نبی. ان میں سے یہ سورہ بقرہ کی اختتامی آیتیں. اب آپ بتائیے، سورہ بقرہ پورا مدنیہ ہے اور معراج مکہ میں، معراج مکہ میں، اور رسول اللہ کو سورہ بقرہ کا اختتام. معلوم یہ ہوا کہ جبرائیل کا آنا جانا یہ مت دیکھو کہ نبی کو جو مل رہا ہے، نبی کو بہت پہلے سب کچھ مل چکا ہے. یہ ضرورت کے تحت تیرے لیے جبرائیل کو بھیجا جا رہا ہے، تو اس اظہار کے لیے صرف بھیجا جا رہا ہے، ورنہ نبی کو مل چکا ہے. اسی کو کہا گیا ہے انزلنا اور نزلنا. قرآن میں دونوں الفاظ ہیں نا. انزلنا بولے تو ڈائریکٹ نازل کرنا، اور نزلنا بولے تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. 23 ایئرس میں جو نازل ہوئے اس کو نزلنا بولتے، اور جو ڈائریکٹ نازل ہوئے اس کو انزلنا بولتے. تو نبی پر ڈائریکٹ بھی نازل ہوا ہے اور نبی پر انڈائریکٹ بھی نازل ہوا. اب ہم بس ماننے کے سوا کچھ بھی ہمارے پاس چارہ ہی نہیں ہے. تو جس طرح الف لام میم کو آپ مانیں، حامیم کو آپ مانیں، اور یہ بھی مانیں کہ قرآن ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ نبی کو وہ بھی معلوم ہے جو ہمارا سینس اور لاجک پیدل ہونا چاہتا ہے. بس بڑے سے بڑے مفسر نے اس کا ترجمہ نہیں کیا. اللہ اس کا رسول جانتا ہے. بس بول دیا اللہ اس کا رسول جانتا ہے. تو اب عقیدہ کیا بنا کہ کچھ ہمارا جو سینس اور ہمارا جو دماغ ہے، لاجک ہے، یہ نبی کے علم کو احاطہ کرنے کے لیے نہیں ہے، ماننے کے لیے، ماننے کے لیے ہے. نبی نے بتایا کیوں نہیں؟ یہ بتانا الگ آپشن ہے اور جاننا الگ آپشن. سمجھ رہے آپ جملہ؟ یہ جملے پہ غور کیجئے گا. غیب جاننا الگ آپشن ہے، غیب بتانا الگ آپشن. بہت ساری چیزیں آپ اپنے گھر کے بارے میں جانتے ہیں، بتائے نہیں ہیں، تو جاننا الگ چیز ہے، بتانا الگ چیز ہے.
تو نبی نے بتایا نہیں ہار گم ہو گیا، نبی نے بتایا نہیں صحابہ شہید ہوں گے، نبی نے بتایا نہیں زہر ہے، جانتے تھے نبی، سمجھ رہے ہیں نا، جانتے تھے نبی، نہیں جاننا بولیں گے تو پورا قرآن اللہ پاک نے نبی کو سکھایا ہے، اور آپ خود جانتے ہو کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، تبیانا لکل شیء، پارہ نمبر 14 میں تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا علم ہے۔ تو جب ہر چیز کا علم قرآن میں ہے اور نبی کو قرآن سکھایا گیا تو نبی کو ہر چیز کا علم ہے، یہ تو ایک دم آسان سے سائنس ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ خیر، تو الف لام کی یہ وضاحت سے آپ کو عقیدہ ملا کہ جاننا مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے، بتانا یہ امت کے اسٹیٹس کے حساب سے، امت کے اسٹیٹس کے حساب سے ہے۔ آپ کو ایک دم چھوٹے سے جیسے بچہ ہے، دیکھیے اب وہ کبھی پیٹ کر رہا ہے، کبھی چہرہ کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو ڈانٹ نہیں رہے، اور آپ ذرا پیٹ کریں گے تو آپ کو ہم ڈانٹ دیں گے۔ کیوں ڈانٹ دیں گے؟ آپ انسان ہو، وہ انسان نہیں ہے، نہیں، وہ ان کو جو ہے رسول اللہ نے، ان کو شریعت نے معاف کیا، شریعت نے معاف کیا ہے۔ 7 سال کا ہو جائے تو حکم دو، 9 سال کا ہو جائے تو مارو، اور 2 سال کا نہیں ہے وہ، ابھی اس سے شریعت نہیں لاگو نہیں، اٹھا لی گئی ہے، صحیح ہے، جبکہ انسان تو ایسے ہی شریعت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کے لیے اس کے اسٹیٹس کے حساب سے ہوتی ہے۔ امت محمدیہ کا اسٹیٹس جو تھا نبی کو بتا، نبی کو کہا یہ بتاؤ، ایک علم ان میں 3 میں سے ایک یہ بھی تھا، کچھ علوم ایسے تھے جس کو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا، مخفی بولے تو چھپا کر رکھنے کا حکم دیا گیا، حقائق کو چھپانے کا حکم دیا گیا، یہ اللہ اس کا رسول جانتے، نہیں جانتے۔ آپ ذرا بتائیے نا کیسے آپ اپنے سینس میں، آج کوئی عقرب پہ چلا جاتا ہے، ستارے پہ چلا جاتا ہے، چاند پہ چلا جاتا ہے، روز میڈیا والے شہرت کر رہے ہیں، اور نبی سب کو چیر کر کے پورے لامکاں چلے گئے، اور اب تک کوئی میڈیا والے کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ بہت پہلے مصطفیٰ چلے گئے ہیں، صحیح ہے، میں مطلب زمین پہ رہ کر کے چیر دیا ہے، تم تو جا کر وہاں ماپ رہے ہو، 31 زمین ہماری ہے، وہاں خرید رہے ہو، یہاں زمین پر رہ کر کے اقتربت الساعہ وانشق القمر، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، دیکھا؟ تو مصطفیٰ سب کچھ پہلے ہی کر چکے ہیں، اسی کیے کی وجہ سے تو سائنس آ رہی ہے دنیا میں، اور سائنسی ایجادات دنیا میں، ٹیکنالوجی آ رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھو، بڑے سے بڑا سائنسداں، پورا اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرو تو اس کا سورس آف نالج قرآن ہے، قرآن سے ہی وہ سب کچھ سیکھے، انکار کریں الگ بات ہے، یہ انکار ہی نہیں تو کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی بات جو ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 میں آپ دیکھیں، 81 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ ہاں، آیت نمبر 81، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، اور سب کو ایک پرسنل آرڈر جو دیا وہ یہ کہ اے آدم اور عیسیٰ تک، اے نبی تم اپنی نبوت پھیلاؤ، توحید کا درس دو، لیکن ایک کام ضرور کرنا کہ ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں جس کا نام محمد ہے، وہ آئیں گے تو تم بھی ایمان لانا اور اپنی قوم کو بھی ایمان لانے کہنا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب نبیوں کی جماعت سے اللہ نے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں کتاب اور حکمت تمہیں دوں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر ایک رسول آ جائے میرا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، وہ تمہاری سچائی کا اظہار کریں گے، تمہارے سچ ہونے کا اعلان کریں گے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب ضرور ایمان لانا بات ہے۔ یہ نبیوں سے اللہ پاک کہہ رہا ہے نبیوں سے بڑی کوئی کوالٹی؟ آپ ایسے نہیں، سارے نبیوں میں اعلیٰ، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ کیوں کہتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اعلیٰ کی کوالٹی ہے وہ نبیوں اور رسولوں میں ہے، اس سے بڑی کوئی کوالٹی نہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ محمد ہے، تب تو ایمان لانے کہا جا رہا ہے، اے نبی کی جماعت تم ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی حمایت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی حمایت کرنا۔ اللہ سے پوچھئے اے اللہ تیری مدد کافی نہیں ہے، تو کہیں ان سے مدد کروا رہا ہے،
جملے پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ مدد کرنے پہ قادر ہے نا، لیکن نبیوں کی مدد اللہ کی مدد ہوتی. میں تمہیں بھیج رہا ہوں اپنی مدد دے کر، اپنی طاقت دے کر کے تم بھی مدد کرنا. اللہ سب جانتا تھا کہ آدم کے زمانے میں بھی محمد نہیں آنے والے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، شیش کے زمانے میں بھی نہیں آنے والے ہیں، نوح و ابراہیم کے زمانے میں بھی نہیں آنے والے ہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ تک کے زمانے میں نہیں آنے والے ہیں. پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے آ جائیں تو ایمان لانا. سب جانتا ہے پاسٹ پریزنٹ فیوچر، پھر بھی کہہ رہا ہے. یہ صرف محمد عربی کا اسٹیٹس بتانا مقصود ہے. میں جان رہا ہوں لیکن کہہ اس لیے رہا ہوں تاکہ سمجھ جاؤ اور پورے اٹریکٹیو رہنا کہ اگر آ جائیں تو ماننا، سمجھ جاؤ کہ تمہارا لیول کیا ہے محمد کے ساتھ. یہ تو سارے نبیوں کا لیول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ محمد کے سامنے کیا ہے. اب آپ غور کیجئے، سب کو کہا مدد کرنا ہے، اب سب کو کہا مدد کرنا. اب حضرت آدم سے لے کر کے سب سے پہلے ایک آیت کریمہ سنیا اور بڑا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اچھے لوگ سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اس لیے کہ الگ ٹاپک دماغ میں آ گئی ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کی شان میں فرماتا ہے علم آدم الاسماء کلھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 31 نوٹ کیجئے گا. علم آدم الاسماء، وہاں کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، وہاں علمہ ہی ہے، ورب کا صیغہ ہے، پاسٹ سینٹینس. سمجھ رہے آپ؟ علم سکھایا، کس نے؟ اللہ نے. معلم اللہ ہے، ٹیچر اللہ ہے، استاذ اللہ. وہاں پر بھی ہے لیکن وہاں کہا ہے سورہ رحمان میں قرآن سکھایا، اور یہاں اللہ پاک کہہ رہا علم آدم الاسماء کلھا. کلھا سمجھ رہے نا؟ ڈیٹیل، کل، پورا، کل جملے پہ اللہ فرما رہا ہے کہ آدم کو اللہ نے کل نام سکھا دیا، کل چیزوں کے نام سکھا دیا. کچھ سمجھ میں آیا؟ کل چیزوں کے نام سکھا دیا. آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ زید. آپ کا نام کیا ہے؟ بکر. یہاں تک کہ تفسیر میں آیا ہے وہ چمچ وغیرہ ہوتے ہیں نا جو کھاتے ہیں آپ چمچ سے، چمچ، پیالہ، کفگیر، یہ سب ہوتے ہیں نا، وہ سب بھی سکھا دیا اللہ تعالیٰ. کل سکھا دیا. بس اتنا تو سمجھیے کہ کل سکھا دیا. کس کو؟ آدم کو. نوٹ کرنا، پوائنٹ نوٹ کرنا آپ. آدم کو کل سکھا دیا. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 31. آدم کو کل سکھا دیا. اب اور ایک آیت دیکھیے سورہ آل عمران ہی میں آیت نمبر 49 میں دیکھیے آپ. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. ہاں 49. حضرت عیسیٰ کے بارے میں آدم سے عیسیٰ پیش کر دوں تاکہ اے ٹو زیڈ سمجھ میں آ جائے آپ کو. آدم کا علم کیا ہے؟ پورے کا علم اللہ نے سکھا دیا ہے. ایک دم سمجھیے گا آپ، الحمدللہ، پھر رشک کیجیے. آدم کو پورا علم سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور سکھا دیا. سکھانے والا جو ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ ہم پڑھا رہے ہیں نا آپ کو، میرا علم ختم نہیں ہو رہا ہے، بٹ رہا ہے. تو یہ مطلب نہ سمجھنا کہ اللہ نے سکھا دیا تو اب اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی بات بھی ایک دم دماغ میں رکھیے. سکھا دینا، گفٹ کیا، عطا کیا، نوازش کیا، ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پورا علم سکھا دیا. یہ قرآن کا عقیدہ ہے، پورا علم سکھا دیا. بتانے کہا، یہ نہیں کہا، سکھا دیا بس. اب بہت سارے لوگ ہیں، آپ لوگ خود بھی ہے، گریجویٹ ہو جاتے ہیں لیکن روزگار کرتے ہیں. لیکن کیا آپ کا گریجویشن ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. یوز نہیں کرتے آپ، تو یوز نہیں کرنے سے آپ کا گریجویشن خراب نہیں ہوتا. آئیے، تو یوز کرنا الگ چیز ہے. ہاں، تو اللہ پاک اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیت نمبر 49 میں فرماتا کہ یہ وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف کہ انی اخلق لکم. یہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ پیدا کرتا ہوں. اخلقو پیدا کرتا ہوں، خالق کا جملہ نوٹ کیجئے. اخلقو پیدا کرتا ہوں. اور دوسرے میں پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا ہے. یعنی پرندہ پیدا کرتا ہوں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات، مادرزاد اندھے کو ہاتھ رکھ دیتا ہوں تو شفا مل جاتی ہے، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں. اور کوڑھ کے بیماری والے میرے پاس آتے، ایسے ہاتھ رکھ دیتا ہوں، چھو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہو جاتا. کون؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، یہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں.
اب آپ یہ غور کیجئے کہ قرآن میں آپ خود کلمہ میں پڑھتے ہیں یحیی و یمیت، کلمہ شہادت میں پڑھتے ہیں نا، کلمہ تمجید وہ پڑھتے ہیں آپ، کلمہ توحید میں پڑھتے ہیں حی لا یموت یحیی و یمیت، یعنی زندہ کرنے والا کون؟ اللہ، مردہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ کے نبی عیسیٰ فرما رہے احیی الموتى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب آپ غور کیجئے باذن اللہ، اللہ کی عطا سے، اور آگے میں وہ چیز بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور کھاؤ گے، یا تم جمع کر کے آئے ہو یا جمع کرو گے۔ باپ رے باپ، یہ سب پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب بتا رہے ہیں۔ ابھی جو کھا کر آئے وہ بھی بتاؤں گا، جو کل کھاؤ گے وہ بھی بتاؤں گا، جو جمع کرے ہو وہ بھی بتاؤں گا، جو جمع کر کے آئے ہو وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ سب بتا رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی شان۔ اب بتائیے، آدم کو اللہ تعالیٰ نے پورا سکھایا علم، وہ جو بولتے ہیں نا سب کچھ نہیں معلوم، جتنا اللہ تعالیٰ، جتنا کی کوانٹیٹی تو کون متعین کرتا؟ اللہ پاک نے جتنا کی بھی کوانٹیٹی آدم سے جب ختم کر دیا، کل سکھا دیا، دکھا دیے۔ حضرت عیسیٰ کا ڈیٹیل بتایا، مردوں کو زندگی بخشتا، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب جانتا، یہ عیسیٰ کی شان۔ اور انہی آدم سے عیسیٰ تک کے سارے نبیوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے تم سب محمد پر ایمان لانا۔ جملے پہ غور کرے آپ، تو ماننا پڑے گا کہ آدم سے بھی اعلیٰ محمد ہیں اور عیسیٰ سے بھی افضل محمد ہیں۔ تو آدم اگر سب جانتے ہیں تو مصطفیٰ سب کو سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ عیسیٰ اگر مردہ زندہ کرتے ہیں تو یہ بھی عیسیٰ سے زیادہ کرنے پر قادر ہے۔ کئی کو نہیں کرے وہ مت بول، یہ بول کہ عقیدہ کیا بننا چاہیے۔ عقیدہ یہ ہے کہ نبی جب آدم سے اعلیٰ ہیں اور آدم سب جانتے ہیں قرآن کا عقیدہ، تو محمد بھی جانتے ہیں، بتائے نہیں، وہ رب جانے اور مصطفیٰ جانے، کیوں نہیں بتائے؟ میرے کو نہیں معلوم، رب جانے مصطفیٰ جانے۔ تو عقیدہ اہل سنت یہ ہونا چاہیے، اور حق عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی جانتے ہیں اور اسی کو علم غیب بولتے ہیں۔